اگر مذاکرات سے معاملات طے نہ پائے تو پھر ہماری افغانستان سے کھلی جنگ ہے۔ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے، بھارت دوسری پراکسی جنگ افغانیوں کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امید ہے بات چیت کا شام تک کوئی آؤٹ کم آ جائے گا۔ شہداء کی وجہ سے ہم چین سے سوتے ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ پاک افغان پائیدار امن کے قیام کمیشن پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور، پاکستانی وفد سینئر سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور وزارت خارجہ کے حکام پر مشتمل۔ مذاکرات میں افغان طالبان کی نمائندگی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی پاکستان کے خلاف نقل و حرکت روکنے کے لیے نگرانی اور نگران نظام قائم کرنا ترجیحی نقطہ ہے۔ موجودہ قوانین اور بین الاقوامی وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا شامل ہے۔ تجارت میں حائل رکاوٹوں کی دوری، مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنانا اور دو طرفہ مسائل کو اندرونی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنا شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق اہم اجلاس، آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال کا جائزہ۔ مرکزی قیادت آزاد کشمیر میں حکومت بنانے یا اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ کرے گی۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی صورت میں وزیر اعظم کے امیدوار کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ ایم کیو ایم میں دراڑ، سینئر رہنما انیس قائم خانی میدان میں آ گئے، رہنماؤں اور منتخب نمائندوں کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، میری بات نہ مانی تو بہادر آباد میں کارکنوں کو اکٹھا کروں گا۔ خالد مقبول صدیقی کو چیئرمین مانتا ہوں۔ مزید کہا کہ تم شخصیت کی بنیاد پر میرے کارکن تقسیم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے ایک بار پھر وفاق کی بلٹ پروف گاڑیاں ناکارہ قرار دے دیں۔ کہا، ہمیں استعمال شدہ اور ناکارہ گاڑیاں دی گئیں، ہمیں بھیک نہیں، ہمارا حق چاہیے، ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ خیبر جرگے سے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا فیصلہ ان سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب بند کمروں کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ ہمیں پاکستانی ہونے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہم پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن، بارڈر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن پاکستان کے لیے بھی انتہائی حساس مسئلہ ہے، اس میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سمندری بارڈر کو محفوظ بنانے کی کوسٹ گارڈز کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات پر بدامنی پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورک شاپ سے خطاب، کہا، پاکستان کی ترقی بلوچستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ افسوس بلوچستان کی دولت اب بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ صوبے کی جغرافی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن 5 سال بعد بحال۔ اسلام آباد سے پی آئی اے کی پرواز 284 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور برطانوی ہائی کمشنر نے پرواز کو الوداع کیا۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پی آئی اے پر پابندی سے حکومت کو بہت نقصان پہنچا۔ حکومت نے پی آئی اے کا عالمی معیار دوبارہ بحال کیا۔ لندن اور برمنگھم کے لیے بھی پروازیں شروع کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر پوری قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ مریم نواز کے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اہم اجلاس۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، صوبائی صدر جنید اکبر اور دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور۔ جرگے کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی کی تشکیل ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ لاہور کے بعد فیصل آباد کی فضا بھی زہریلی۔ صبح کے اوقات میں فیصل آباد کا AQI 773 رہا۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں 186 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ فضا میں تیرتے زہریلے ذرات صحت کے لیے مضر قرار۔ شہری سانس اور معدے کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکایات میں اضافہ۔ بچے اور بزرگ شہری زیادہ متاثر۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی فضا بھی آلودہ۔ AQI 197 ریکارڈ۔ FBR کا ٹیکس پالیسی بنانے کا اختیار ختم۔ وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس نے کام شروع کر دیا۔ IMF کے مشورے پر ٹیکس پالیسی صرف ماہرین کا شعبہ ہوگا۔ پالیسی آفس اوپن مارکیٹ اور کنسلٹیشن اداروں کی خدمات بھی لے سکے گا۔ اشیاء، خدمات اور اثاثوں پر ٹیکس پالیسی میں ترمیم تمام متعلقہ اداروں کی مشاورت سے ہوگی۔ آئندہ مالی سال کے لیے آئندہ ہفتے سے ٹیکس پالیسی میکنزم کی تشکیل شروع ہوگی۔ ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کا معاملہ۔ عدیل اکبر کی ڈینگی رپورٹ اور طبی بنیادوں پر رخصت کی درخواست منظر عام پر آ گئی۔ میڈیکل رپورٹ میں ایس پی عدیل اکبر کو مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا۔ ڈینگی بخار کے باعث ایس پی عدیل اکبر نے 3 روزہ طبی رخصت کی درخواست دی۔ ایس پی عدیل اکبر نے طبی رخصت کی درخواست DIG اسلام آباد کو ارسال کی تھی۔ میڈیکل رپورٹ اور رخصت کی درخواست کے باوجود عدیل اکبر کو چھٹی نہ ملی۔ امریکی صدر نے روس کے معاملے پر چین سے مدد مانگ لی۔ ملیشیا روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، چین واشنگٹن کی روس سے متعلق پالیسیوں میں تعاون کرے۔ چین کا تعاون عالمی استحکام اور باہمی تعلقات کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ کینیڈا نے مایوس کیا، کارنی سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹرمپ آسیان سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکی اور چینی وفود کے درمیان تجارتی مذاکرات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کولمبیا میں مافیا کو اپنا اتحادی بنا لیا ہے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے ہزاروں افراد کے اجتماع سے خطاب میں کہا، امریکی پابندیاں ان کی حکومت پر جھوٹے الزامات کی بنیاد پر لگائی گئیں۔ ہم نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ریکارڈ کارروائیاں کی ہیں۔ کولمبیا کے اپوزیشن رہنما اور کاروباری طبقہ امریکی حمایت سے ان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اور ایشین یوتھ گیمز والی بال ٹورنامنٹ میں پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ بحرین میں ہونے والے ایونٹ میں قومی ٹیم نے ٹاپ 8 کلاسیفیکیشن کے دوسرے میچ میں سعودی عرب کو 3-1 سے شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا کوارٹر فائنل میچ کل کھیلے گی۔